یہ دیکھیں ناظرین، ہمارے سامنے جو ہے وہ مرزا صاحب کا یہ ریسرچ پیپر ہے، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، پیج نمبر 16، حدیث نمبر 32۔ اس میں کیا لکھتے ہیں؟ جامع ترمذی کی حدیث میں ہے، سیدنا ابو حمزہ انصاری تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا زید بن ارقم کو سنا کہ وہ فرمایا کرتے تھے پہلا شخص جو اسلام لایا وہ سیدنا علی بن ابی طالب تھے۔ یہاں پہ حدیث ختم ہو گئی، آگے کیا ہے؟ سنن نسائی الکبریٰ کی حدیث میں ہے۔ یہ سنن ترمذی کی روایت مرزا صاحب نے اپنے اس کتابچے میں آدھی بیان کی ہے، آگے راوی کا فہم اڑا گئے، کھا گئے۔ لیکن جب عوام کے سامنے آئے گا تو مرزا صاحب آپ ہی کے الفاظ میں، عوام تو آپ کو جوتے مارے گی اور ساتھ میں آیتیں بھی سنائے گی، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ یہودیوں کی طرح کیا یہ کرنا آپ نے شروع کر دیا۔ یہ دیکھیں جی مرزا صاحب نے اس حدیث کا کیا نمبر بیان کیا۔ یہ جامع ترمذی کی روایت یہاں سے شروع ہو گئی ہے، یہاں پہ ختم ہو گئی ہے کہ پہلا شخص جو اسلام لایا وہ سیدنا علی بن ابی طالب تھے۔ مرزا صاحب نے آگے اس کا حوالہ کیا دیا؟ جامع ترمذی 3735، ٹھیک ہے۔ اب اس روایت کو ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ روایت سنن ترمذی میں پوری روایت کیا ہے، اور مرزا صاحب کے بلائنڈ فالوور سے ذرا ہماری التجا ہے کہ وہ جو اسلام 360 کا ٹائی آپ کو پکڑا دیا نا مرزا صاحب نے، ذرا جا کے اس میں کھول کے دیکھیں، اور اگر یہ روایت آپ کو وہاں پہ پوری نظر آتی ہے اور مرزا صاحب کی ویب سائٹ سے وہ کتابچہ ڈاؤن لوڈ کریں اور وہاں پہ وہ روایت آدھی موجود ہے تو جا کے اس کو جوتے ماریں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو جوتے پڑھنے چاہیے کہ جو روایت آدھی بیان کرے۔ یہ دیکھیں سنن ترمذی کی روایت ہے اور وہی روایت نمبر 3735، زید بن ارقم کہتے ہیں کہ جس نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا وہ علی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اتنی روایت۔ آگے کیا ہے؟ عمر بن جو ہے وہ مرہ کہتے ہیں میں نے اسے ابراہیم نخی سے ذکر کیا تو انہوں نے اس کا انکار کیا اور کہا کہ سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ اہم تھا کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، وہ راوی بھی عام نہیں ہے، ابراہیم نخی رحمہ اللہ جیسا امام ہے، فقیہ ہے۔ تو سنن ترمذی کی روایت کھا گئے، آدھی سے زیادہ روایت مرزا صاحب کھا گئے۔ اب پھر ہم آپ کو وہ روایت دکھاتے ہیں جو مرزا صاحب نے بیان کی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ مرزا صاحب نے بیان کی ہے جامع ترمذی کی روایت، آگے 3735 کتنا بیان کیا؟ پہلا شخص جو اسلام لایا وہ سیدنا علی بن ابی طالب تھے۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ یہ روایت یہاں تک بیان کی مرزا صاحب نے، اس کے بعد اگلا حصہ یہاں تک نہیں بیان کیا۔ کیوں نہیں بیان کیا؟ اب مرزا صاحب آپ کو ہی ہم آپ کے اس کیا کہیں، اس کو کرتوت کہیں یا کیا کہیں، بہرحال آپ ذرا اس کو بہتر ٹائٹل خود ہی دے دیں۔ اپنے ایک ریسرچ پیپر میں حضرت علی کی فضیلت والے حصے میں ایک حدیث آدھی بیان کی تھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ، اس کا بھی جواب میں دے چکا ہوں۔ وہ آدھی حدیث نہیں تھی، وہ حدیث پوری تھی۔ اس کے بعد ایک تابعی کا قول تھا اور تابعی کا قول مرسل ہے۔ ابراہیم نخی نے کہا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق پہلی دفعہ ایمان لے کر آئے، وہ حدیث نہیں ہے بلکہ وہ تابعی کا قول ہے، اور امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ تابعی اگر بغیر سند کے کوئی بات بیان کرتا ہے تو وہ مردود ہے۔ حدیث یہ تھی کہ زید ابن ارقم نے کہا کہ سب سے پہلے جو مسلمان ہوئے وہ حضرت علی تھے، تو اس کے ساتھ وہ راوی حدیث کہتا ہے، جبکہ ابراہیم نخی کہتا تھا کہ سب سے پہلے جو مسلمان ہوئے وہ حضرت ابو بکر تھے۔ تو ابراہیم نخی 50 ہجری میں پیدا ہوا ہے، حضرت ابو بکر فوت ہوئے ہیں 13 ہجری میں۔ جو شخص حضرت ابو بکر کی فوت ہونے کے 37 سال کے بعد پیدا ہو رہا ہے وہ کس نے کہہ رہا ہے کہ حضرت ابو بکر پہلے ایمان لے کر آئے؟ اور زید ابن ارقم جو ہے وہ سابقون الاولون میں سے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی پہلے ایمان لے کر آئے، تو وہ حدیث ہے ہی نہیں ہے۔ دیکھیں نا چھتر پھروا لیا انہوں نے اپنے سے، کہہ رہے ہیں حدیث آدھی لکھی ہے، وہ حدیث ہے ہی نہیں ہے۔